बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ के कत्ल का सुराग मिल गया है। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि एक ऐसा कत्ल जिसको वहाँ की पुलिस और मारने वालों ने खुद ज़िम्मेदारी कबूल की है कि हमारे हाथों गलती से गोली चली है और एक बंदा मर गया है, लेकिन हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग हुई है और कुछ लोगों ने प्लान करके मारा है और उनको सच बोलने की सज़ा दी गई है। तो फिर ज़ाहिर है, फिर अगर जब सज़ा दी गई है तो सज़ा देने वाले कौन हैं, वो सच किसके ख़िलाफ़ बोल रहा था, वो किसने मारा है, और जहाँ पर वो मरे हैं वहाँ तक वो कैसे पहुँचे हैं, किन लोगों को इस बात का इल्म था, और सबसे अहम बात ये कि वो वहाँ क्यों गए थे, पहले तो पाकिस्तान से क्यों गए और फिर वहाँ क्यों गए थे। तो ये वो सब सवालात हैं जो अपनी जगह पर खड़े हैं और इनका सवाल ढूंढना और इनका पता चलाना ज़रूरी है, और हुकूमत भी इस पर अपनी तवज्जो देगी, जो भी ज़रूरत के मुताबिक काम करेगी। लेकिन सबसे अहम इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़ौज की तरफ से रद्दमल आया है। DGISPR का बयान है और उन्होंने इसकी तहकीकात कराने का मुतालबा किया है हुकूमत से, हुकूमत को ख़त लिख दिया है। तो परसों रात या कल अर्ली मॉर्निंग समझ लें, जब से ये वाक़या हुआ और मीडिया में ये बात आनी शुरू हुई, सोशल मीडिया से शुरू हुई, फिर ट्रेडिशनल मीडिया पर भी सब तरफ ये बात फैल गई। एक तो ये अपनी जगह अमल है कि अफसोसनाक और गम का और दुख का पहलू है इसमें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा सवाल था कि ये वाक़या क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। शुरू में तो बहुत से वो थे ना डाउट्स के, पता नहीं वो इंग्लैंड गए हुए थे, वो कहाँ थे, कैसे गए, कब गए थे, नैरोबी कब पहुँचे, कुछ लोगों का ख्याल था कि वो अभी फौरी गए हैं। ये सारे सवालात अपनी जगह रहे, लेकिन फिर इनके वो खुलना शुरू हुए जब उनके करीबी दोस्त, उनके साथी, उनके वकील, उन्होंने इस पर बात करना शुरू की। तो वो सारी बातें आती रही हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम बात जो पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के, उनकी बात है। वो तो ये बता रहे थे पहले, जहाँ से आपको याद होगा उन्होंने जो पहला ट्वीट किया वो ये था कि अरशद शरीफ को सच बोलने के जुर्म में, यानी उनकी कीमत अदा करनी पड़ी है और वो अपनी जान से गए हैं, उन्हें शहीद कर दिया गया है। तो उन्होंने सीधा सीधा सा इल्ज़ाम लगा दिया कि सच बोलने के जुर्म में अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। अच्छा, सच वो किसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो इसका मतलब है वो कहीं एक ख़ास तरफ इशारा कर रहे थे कि ये मसला है। तो उनकी तो पार्टी का मोटो ये था, उनकी तो पार्टी का प्लान ही ये है कि किसी तरह फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया जाए। तो उधर से भी रद्दमल आ गया, फ़ौज की तरफ से भी रद्दमल आया। उनकी तरफ से रद्दमल ये आया कि उन्होंने हुकूमत को ख़त लिख दिया है कि इसकी तहकीकात कराई जाए इस वाक़े की। अच्छा, अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने उस पर फौरी रिएक्शन ये दिया है कि हाई कोर्ट के जज की सरबराही में एक कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो एक जज की सरबराही में कमीशन बना दिया जाए और वो तहकीकात करेगा। हाँ, उसमें एक ऑप्शन ये रखी गई है कि कमीशन जो है अपने मेंबर्स के तौर पर सिविल सोसाइटी से और मीडिया से लोगों को ले सकते हैं, ताकि ज़रा वाइडर उसमें चला जाए और ज़्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। और असल मसला तो तहकीकात का है, पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है, वो तो सारी ख़बरें आ रही हैं, तमाम तज्ज़िये आ रहे हैं, तमाम सियासी बयानात मौजूद हैं, लेकिन उसमें हक़ाइक़ को ढूंढना है, तो वो अदालती कमीशन इस पर काम करेगा। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम गुफ्तगू की है वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता था कि अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। इमरान खान साहब का कहना यह है कि मैंने अरशद शरीफ को कहा कि पाकिस्तान छोड़ जाए। तो ये बड़ा अहम पहलू है, क्योंकि इस हवाले से जो DGISPR ने अपना बयान दिया है, जो उन्होंने वजाहत की है, टीवी चैनल पर भी वो मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया। ये DGISPR पूछ रहे हैं। बदकिस्मती से कोई ना कोई जवाज़ बनाकर इदारे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मन घड़त इल्ज़ामात लगाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये DGISPR ने कहा है। उसके अलावा इमरान खान साहब की तरफ आ जाए तो इमरान खान साहब इसी बात का जवाब दे रहे हैं। जब एक तरफ DGISPR ये पूछ रहे हैं कि ये इल्ज़ामात कौन लगा रहा था और ये अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया, मतलब यही कहा जा रहा है ना कि उन्हें पाकिस्तान से निकलने पे मजबूर किया गया, और फिर वो कहाँ पहुँचे और कैसे गए, ये तो इससे अगला स्टेप है। और तो इमरान खान साहब ने जो बताया है कि मैंने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मेरे पास इतला थी, यानी इमरान खान साहब के पास इतला थी कि अरशद शरीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो ये सबसे अहम पहलू है कि कत्ल का सुराग ये मिलता है कातिलों का
کہ عمران خان صاحب سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے اور انہیں بلا کے پوچھا جائے کہ عمران خان صاحب آپ کو کہاں سے پتہ چلا تھا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے. اچھا اس میں انہوں نے مزید وضاحت کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے اسے بتایا کہ اسی طرح تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے جس طرح ایک بند کمرے میں 4 لوگوں نے بیٹھ کر میرے یعنی عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا, اسی طرح تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. تو اگر عمران خان صاحب کو اتنا شور ہے چیزیں کہ جن 4 لوگوں نے عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا, تو اسی طرح اگر انہیں بند کمرے کا پتہ ہے تو انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ کون لوگ تھے جو ارشد شریف کے قتل کا پلان بنا رہے تھے. تو اب سمپل سی بات ہے, اب تو اس قتل کا اگر سراغ لگانا ہے, قاتلوں تک پہنچنا ہے, اور یہ پاکستان سے اگر انیشیٹ ہوا ہے کوئی چیز, تو سب سے آسان کام ہے عمران خان صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب وہ کون لوگ تھے جو ارشد شریف کے قتل کا پلان بنا رہے تھے. کیونکہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا. انہوں نے کہا جی وہ سچ بول رہا تھا, وہ بڑا بہادر صحافی تھا, اور وہ اس کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں, اس کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی, تو میں نے انہیں بتایا. تو جب عمران خان صاحب کو اتنی تفصیل سے پتہ ہے تو انہیں ایک مہربانی اور کرنی چاہیے. یہ جب عدالتی کمیشن بنے گا تو اس کے سامنے ویسے تو انہیں والنٹیئر کرنا چاہیے, خود سے پیش ہونا چاہیے, اور جا کر وہاں بتا دیں کہ یہ لوگ تھے جو دھمکیاں دے رہے تھے, تاکہ یہ کام آسان ہو. اور اس ملک کی یہ جو امپریشن بنا ہوا ہے, یا اگر اس طرح سے کام ہو رہا ہے تو اس سے جان چھوٹ جائے. یہ صحافیوں پہ یا کسی پر بھی اگر کسی کو اٹھا کر اور زبردستی غائب کیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے, یا صحافیوں پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں, تو یہ ایک انسیڈنٹ جو پاکستان سے باہر ہوا ہے, اگر عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگ اس میں انوالو تھے, تو بڑا سمپل سی بات ہے کہ اس کو ڈسکلوز کریں اور ان کو سزا دلوا دیں. ویسے بھی ان کے بڑے قریبی دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ جس کی میں سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا صحافیوں میں, پاکستان میں جتنے بھی صحافی ہیں, میں ان میں سب سے زیادہ جس کی رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف تھے. اور ارشد شریف محب وطن تھے, ان کے گھر میں 2 شہید پہلے سے موجود تھے, ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے. وہ بہادر آدمی تھے. ڈی جی ISPR نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ضرب عضب آپریشن کے دوران وہ فیلڈ میں جا کے رپورٹنگ بھی کر رہے تھے نا گراؤنڈ پر, تو نو ڈاؤٹ بہادر لوگ تھے. وہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے, اس سب چیزوں سے کسی چیز سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں, اب ان کا وکیل بیٹھ کر اگر ٹیلی ویژن چینل پہ بتاتا ہے انٹرویو میں ندیم ملک صاحب کو کہ ارشد شریف صاحب اپنا یہ جو پاکستان چھوڑنے کے تقریباً آئی تھنک 10 اگست کو وہ پاکستان سے گئے ہیں, 9 یا 10 اگست کو, تو اس کے بعد دبئی چلے گئے تھے, اور وہاں سے 1 مہینے بعد وہ نیروبی چلے گئے تھے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی 9-10 سپٹمبر کے قریب وہاں پر پہنچ گئے تھے, کینیا پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد 1.5 ماہ انہوں نے تقریباً وہاں پر گزارا ہے کینیا میں. اور اس دوران انہوں نے اس بات کو بہت خفیہ رکھا, لوگوں کو نہیں بتایا. وہ جاوید چودھری صاحب بھی بتا رہے تھے اپنے اس میں ویلاگ میں, وہ بھی بڑی تفصیل سے سٹوری ٹیلنگ بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں. انہوں نے ساری تفصیل جو بتائی ہے جاوید چودھری صاحب نے, کہ وہ وہاں پر موجود تو نہیں تھے لنڈن میں, لیکن چونکہ وہ سم استعمال کر رہے تھے تو جو بھی فون آتا تھا وہ اس کو یہی بتاتے تھے کہ ہاں میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں. وہ امپریشن یہ دے رہے تھے ارشد شریف صاحب کہ وہ لنڈن میں ہیں, لیکن وہ لنڈن میں نہیں تھے. اچھا وہ 1.5 ماہ جو دبئی میں رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے ایک اور اسپیکٹ ہے کہ UAE سے وہ کیسے نکلے. اس کے لیے وہ جو ان کے وکیل اور جاوید چودھری صاحب نے بھی جو سٹوری سنائی ہے, دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ UAE کے حکام نے انہیں بلا کر وارن کیا. ایک میں تو انہوں نے بتایا کہ وہ سیکیورٹی والوں نے آ کر ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر, یا دوسرے صورت میں انہوں نے بتایا کہ 48 گھنٹے کے اندر دبئی چھوڑ دیں, ہم پر پریشر ہے آپ کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے, تو آپ چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو دبئی حکومت کو پریشرائز کر رہے تھے. تو ہماری حکومت بھی پوچھ سکتی ہے, ان سے بات کر سکتی ہے. اگر یہ الزامات لگ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں تحقیقات ہو سکتی ہیں. یہ تمام وہ ویریفائیبل جو ہے پروفز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس کہ جن کو ڈھونڈا جا سکتا ہے, ایویڈنس موجود ہے نا, ان سب کو تلاش کیا جا سکتا ہے. کیونکہ عمران خان کی پارٹی, عمران خان اور ان کی پارٹی مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا جن کے خلاف وہ بات کرتے. فوج کے حوالے سے مطلب وہ سیدھا سا فوج پر الزام لگا رہے ہیں. اب تو جب چونکہ فوج کھل کر سامنے آ گئی ہے نا, انہوں نے وضاحت دے دیا اور تحقیقات کے لیے کہہ دیا ہے, تو اگر ان پر الزام لگا رہے تھے تو پھر تھوڑی سی ہمت اور کر لیں, یہ جو سارے ثبوت ہیں یہ بھی دے دیں. اچھا خفیہ اتنا تھا کہ ان کی اپنی بڑا کلوز فیملی فرینڈس کے علاوہ 2-3 لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا. تو پھر اس صورت میں بھی اگر وہ سارا کام عمران خان صاحب نے ہی کرایا تھا کہ ان کو وہاں بھجوانا اور ان کو بتانا کہ مرڈر کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے, مرڈر کی کوشش ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزوں کی صورت میں ایک موقع آ گیا ہمارے ہاتھ کہ ہم اس بات کو ونس فار آل کلیئر کر لیں کہ اس میں کیا ہمارے اداروں کی انوالومنٹ تھی یا نہیں. کیونکہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر شور مچا کے ہم صرف دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ادارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. لوگوں کو سچ بولنے کی صورت میں یا اپنے خلاف بات کرنے کی صورت میں
وہ قتل کر رہے ہیں. تو یہ امپریشن اگر ختم کرنا ہے تو یہ سنہری موقع ہے ہماری حکومت کے پاس، اس کی تحقیقات کرائی جائیں. لیکن ایک چیز سر، کیا تحقیقات کرا کے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سانحوں کے تحقیقاتی رپورٹس بنی ہیں. مگر ہمارے ملک میں اگر بڑے سانحے کو دیکھا جائے تو سانحہ مشرقی پاکستان سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا ملک دو لخت ہو گیا، ہمارا ایک بڑا حصہ ہم سے الگ ہو کر ایک الگ ملک بن گیا، تو اس کے لیے بھی ایک تحقیقاتی کمیشن بنا تھا، حمود الرحمان کمیشن جو ہے نا، اور اس کی ایک رپورٹ بھی تیار ہوئی تھی جو آج تک نہیں آئی. تو کیا یہ تحقیقاتی کمیشن بھی کوئی ایسی رپورٹ بنائے گا جو کبھی سامنے نہیں آئے گی؟ یا اب یہ موقع آ گیا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا اور وہ سول سوسائٹی سب کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم تحقیقات کرانے جا رہے ہیں تو ہم اس کی تحقیقات کو اوپن بھی کر دیں، لوگوں کو حقائق بتائیں، اور جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کریں، اور جو ہمارے اداروں پر الزامات لگ رہے ہیں ان کا راستہ روکیں، تاکہ یہ جو نفرت پھیلانے والا، پروپیگنڈا والا جو کیمپین چل رہی ہے نا ایک خاص پارٹی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کو بھی روکا جائے. شکریہ.